بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت پر سب سے زیادہ مشکل حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مردے کو غسل دینے کے لیے اس کے جسم سے چیزیں اتارتے ہیں تو میت رو رو کر اس طرح پکارتی ہے، اے میرے جسم سے میرے کپڑے اتار کر مجھے غسل کرنے والے، میرے جسم کو نرمی کے ساتھ ہاتھ لگا، ابھی تو میرے جسم سے مالک الموت کی روح نکلنے کی تکلیف بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ پھر جب اس مردے کے جسم سے کپڑے اتار کر غسل دینے والے تختے پر لٹایا جاتا ہے تو روح خدا کے واسطے دے کر چلاتی ہوئی کہتی ہے کہ اے میرے جسم کو پاک صاف کرنے والے، تجھے تیرے پیدا کرنے والے کا واسطہ ہے کہ مجھے سخت ہاتھوں سے نہ نلا، مجھے تو پہلے ہی موت کے فرشتے نے بہت تکلیف دے کر میری جان نکالی ہے۔ جب غسل دینے کے بعد اس کو کفن ڈالتے ہیں اور پاؤں کی طرف کفن کو بند کر دیتے ہیں اور میت چلاتے ہوئے کہتی ہے، میرے چہرے کی طرف سے کفن کو بھی نہ ڈھانپنا، کیونکہ میرے خاندان والے اور عزیز و اقارب مجھے آخری دفعہ جی بھر کر دیکھ لیں، کیونکہ آج کے بعد وہ مجھے قیامت کے دن ہی دیکھ سکیں گے۔ جب میت کا جنازہ اٹھانے کے لیے بندے میت کی چارپائی کے پاس آتے ہیں تو روح چلاتی ہوئی کہتی ہے، اے میری میت اٹھانے والوں، تم کو خدا کا واسطہ مجھے گھر سے باہر لے کر جانے میں جلدی نہ کرو، میں اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں کو اچھے طریقے سے مل لوں۔ جب اس میت کا جنازہ دروازے سے باہر لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو میت کہتی ہے کہ آج میں اپنے بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ کر کے جا رہا ہوں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ ان کو کبھی تنگ نہ کرنا، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے پیش آنا، میں اب کبھی ان کے سامنے نہیں آؤں گا، نہ ہی قیامت تک کہیں شکل دکھا سکوں گا۔ جب جنازہ کو لے کر جانے لگتے ہیں تو میت بولتی ہے کہ اے میرے دوستو، میں نے اس دنیا میں جو کچھ بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے اکٹھا کیا ہے، آج ان سب مال و اسباب میں سے کوئی بھی میری بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکے، سب کیے کا جواب مجھے ہی دینا پڑ رہا ہے۔ میرے بیوی بچے اور رشتہ دار بس میری جمع پونجی کو کھا پی کر اڑا دیں گے۔ پھر جب جنازہ پڑھ کر میت کو دفن کرنے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں جانے کی تیاری کرتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے پیارے دوستوں اور رشتہ داروں، میرے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو، تم تو مجھے ایسے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو جیسے مجھے جانتے ہی نہیں۔ جب مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو میت اپنی بیوی بچوں کو کہتی ہے کہ اے میرے ورثہ پانے والوں، میں نے جو کچھ بھی اس دنیا میں اکٹھا کیا ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل قبر کی منزل طے کرنا پڑے گی، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو باقی سب منزلیں آسانی سے طے ہو جائیں گی۔ قبر کی پہلی رات لیلۃ الدفن، یعنی قبر کی پہلی رات وہ پہلی رات ہے جب میت کو دفن کرتے ہیں۔ روایت کے بقول پہلی رات میت کے لیے بہت سخت رات ہے اور اس کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلے فرشتے کا نام رومان ہے، وہ نام اعمال دیکھنے کے لیے قبر میں داخل ہوگا اور اس کے بعد دو فرشتے نکیر و منکر یا بشیر و مبشر اس شخص کے عقائد اور اعمال کے بارے میں سوال کریں گے۔ بعض اعمال جیسا کہ نمازوں کو خشت مبرم میت کی ان سختیوں کو کم کرنے میں مدد کریں گے۔ قبر کی پہلی رات مومنوں کے لیے خوبصورت اور آرام دہ اور کافروں اور بدکاروں کے لیے بہت سخت اور وحشت ناک ہے۔ اکثر محدثین اور اہل کرام کے مطابق قبر کے سوال و جواب اسی مادی بدن سے ہوں گے اور اکثر کے مطابق برزخی بدن سے۔ منکر نکیر کے سوال قبر کی پہلی رات کے اہم کارروائی ہے۔ فرشتہ رومان کے بعد قبر میں داخل ہوں گے، ایک میت کے دائیں طرف اور دوسرا میت کے بائیں طرف کھڑا ہوگا اور اس سے سوال پوچھے گا۔ اگر شخص کافر یا گناہگار ہوگا تو یہ فرشتے وحشت ناک چہروں کے ساتھ اس کے سامنے آئیں گے اور اس پر عذاب کریں گے اور اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی۔ ان دونوں فرشتوں کو نکیر و منکر کہا جاتا ہے۔ اگر شخص مومن ہوگا اور خدا کے ساتھ سوالوں کے جوابات دے گا اور وہ دونوں فرشتے خوبصورت چہرے کے ساتھ بہشت کی خوشخبری دیں گے
اور اس کی قبر کو انعامات الہی سے بھر دیں گے۔ اس صورت میں ان دونوں فرشتوں کے نام بشیر المبشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کرنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، شکریہ۔